آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ لوگ کوئی گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ الطاف حسین کیا وہ شخص نہیں ہے جن کا گھر آج بھی سیلڈ ہوا ہوا ہے, جو ان کا اپنا گھر بھی نہیں ہے, ان کے ماں باپ کی وراثت ہے. الطاف بھائی کا گھر نہیں ہے, وہ ان کے تمام بھائی بہنوں کا اس میں حصہ ہے. تمام آفیسز ہمارے مسمار کر دیے گئے. آپ الطاف حسین کا نام نہیں لے سکتے, ایسے جیسے گناہ ہے. آپ اپنے شہداء کی قبر پہ نہیں جا سکتے. سائی جی ایم سید کے قبر پہ اگر کوئی جاتا ہے تو وہاں سے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. کراچی میں اگر شہداء قبرستان کوئی جاتا ہے وہاں سے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. ماں بہنوں کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. الطاف حسین نے آج تک کیا مجھے یہ بتائیے. کیا الطاف حسین نے آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائی؟ کیا الطاف حسین وہ 24-25 سال کا نوجوان نہیں تھا جس نے اپنی جوانی کو داؤ پہ لگا کے اپنی خوشیوں کو, وہ بھی نائٹ پیکج پہ آپ سب کی طرح سے لگ کے لڑکیوں سے باتیں کر سکتے تھے, ڈیٹیں مار سکتے تھے, گھوم سکتے تھے, پھر سکتے تھے, شادی کرتے, بچے کرتے, اپنی نارمل جاب کرتے, پڑھے لکھے تھے, فارمیسی کی ہوئی تھی انہی نے, وہ بھی اپنی جاب کرتے. امریکہ آ گئے تھے, باقی سب چیزوں پہ لعنت بھیجتے, اس کے بعد وہ بھی امریکہ میں آرام سے بیٹھ کے اپنی مزے سے جاب کرتے. آپ سب بیٹھے ہیں امریکہ میں, کوئی بیٹھا ہے, کوئی لندن میں بیٹھا ہے, کوئی یورپ میں بیٹھا ہے, کوئی ساؤتھ میں بیٹھا ہے, کوئی ملیشیا انڈونیشیا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے. سب کو ہمیں اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے. ہمیں دیکھیں ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں, ہمیں ان کی شادیاں کرنی. الطاف حسین کے آسمان سے ٹپکے تھے؟ ان کا کوئی نہیں تھا, ان کے بھائی بہن نہیں تھے, ان کے ماں باپ نہیں ہیں, ان کا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیوں قربانی دیں آپ سب کے لیے؟ کیوں رات دن محنت کریں؟ کیوں اپنی نیند خراب کریں؟ کیوں اپنا آرام خراب کریں؟ کیوں اپنی صحت کو داؤ پہ لگا کے اور ہر وقت کسی نہ کسی کے ٹارگٹ پہ رہیں؟ ISI ان کے خلاف ہے, ساری ایجنسیز ان کے خلاف ہیں, داعش ان کے خلاف ہے, القاعدہ کو ان سے نفرت ہے, طالبان ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں, یہ غدار ٹولہ جو بے غیرت ہیں, ہر ایک جو لفظوں سے, مجھے تو لگتا ہے جیسے کربلا میں ہوا تھا نا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام جب سب ان کے ساتھی شہید ہو گئے تھے تو امام حسین علیہ السلام اس وقت کربلا میں تنہا رہ گئے تھے. تو جس کے یزید کی فوج میں جس کے ہاتھ میں تلوار تھی, نیزہ تھا, تیر تھا, جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اس نے پتھر اٹھایا. جس کے پاس پتھر جس کو نہیں ملا اس نے لکڑی اٹھا لی, جس کو جوتا چپل جو کچھ جس کو ملا اس نے وہ سب کچھ لے کے امام حسین کے اوپر حملہ کیا, تاکہ یزید کو جا کے کل یہ کہہ سکے کہ دیکھو میرے پاس جو کچھ بھی ممکن تھا میں نے ہر طرح سے میں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا اور میرا اس میں حصہ ہے, مجھے بھی میرا حصہ ملنا چاہیے. آج جب میں الطاف بھائی کی صورتحال کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ وقت میری آنکھوں میں گھومتا ہے کہ جو گالی دے سکتا ہے وہ گالی دے رہا ہے, جو ان کی کردار کشی کر سکتا ہے وہ ان کی کردار کشی کر رہا ہے, جو ان کے بارے میں برا لکھ سکتا ہے وہ برا لکھتا ہے, جو ان کو دل پہ ان کے وار کر سکتا ہے وہ دل پہ وار کر رہا ہے, جو ان کو فائنینشلی نقصان پہنچا کے ان کو ذہنی اذیت دینا چاہتا ہے وہ ان پہ کیسز کر کے ان کو اذیت دینے کی کوشش کر رہا ہے, جو مار سکتا ہے وہ سلو پوائزن دے کے ندیم نصرت اور واسع جلیل اور اس طرح کے دوسرے بے غیرتوں کی طرح سے ان کو سلو پوائزن دیتا ہے. اس طرح سے جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیا الطاف حسین اپنی جنگ لڑ رہے ہیں؟ وہ اپنے لیے بات کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ سندھ کے لیے بات کر رہے ہیں, وہ سندھ دھرتی کے لیے بات کر رہے ہیں جو میری بھی ماں ہے, آپ کی بھی ماں ہے. وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. ماشاءاللہ سے الطاف بھائی 67 ایئرس کے ہو چکے ہیں, ان کو کچھ نہیں چاہیے ہے, ان کا کوئی افیئر آپ کو کسی بھی دیگر لیڈروں کی طرح سے, ان جرنلسٹوں کی طرح سے آپ کو کبھی بھی الطاف حسین کے کردار پہ آپ ان کا کوئی ایسا ایک قصہ نہیں بتا سکتے کہ انہی نے کبھی کوئی وہ کردار ان کا خراب ہے. آپ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں دکھا سکتے کہ انہی نے کرپشن کر کے اپنے محلات کھڑے کیے, سوئٹزرلینڈ میں بنائے, لندن میں بنائے, فرانس میں بنائے, یا دنیا کے کسی بھی ملک میں انہی نے اپنے محلات, اپنی فیکٹریاں, اپنے لیے کچھ بنایا.
وہ آج بھی اسی چھوٹے سے پرانے گھر میں رہتے ہیں. جو اگر لندن میں جو لوگ رہتے ہیں یا یورپ میں رہتے ہیں یا وہاں جا چکے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ 3 بیڈ روم کا وہ چھوٹا سا ایک گھر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, اور وہ بہت پرانا گھر ہے. یہ بھی نہیں کہ جدید اسٹائل کا آج کے زمانے کا کوئی بنا ہوا بہت ہی لیٹسٹ ہائی ٹیک قسم کا کوئی گھر ہو, پرانا ایک گھر ہے. وہی کپڑے ہر خطاب میں آپ جب بھی دیکھیں وہی کپڑے گھوم پھر کے الطاف بھائی ریپیٹ کر کے پہن رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے ہاتھ میں 50-50 ہزار پاؤنڈ کی گھڑیاں ہوتی ہیں, جوتے ہوتے ہیں, چپل ہوتی ہے, پرس ہوتے ہیں, ان کے گلاسز آپ دیکھیں. وہی چشمہ ہے الطاف حسین کا, وہی کپڑے ہیں الطاف حسین کے, وہی جوتے وہ ہمیشہ پہنتے ہیں. نہ وہ اپنی سالگرہ مناتے ہیں, نہ وہ آپ کو لندن میں, پیرس میں, سوئٹزرلینڈ میں کہیں وہ آپ کو ویکیشنز مناتے ہوئے نظر آئیں گے, نہ وہ آپ کو کہیں گھومتے پھرتے نظر آئیں گے, نہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ بہت کوئی ہائی فائی قسم کے قورمے, بریانیاں, ٹکے اور ایسی چیزیں کھا رہے ہوں گے. بہت سادہ خوراک کھانے والے انسان ہیں, بہت سادگی سے رہنے والے انسان ہیں. یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو, جو اپنی دھرتی سے محبت کرتا ہو, اپنی قوم سے مخلص ہو. کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آدھی روٹی کھائیں مگر آدھی روٹی اپنے کسی شہید, اسیر, لاپتہ ساتھی کے اہل خانہ کو کھلائیں؟ عید آتی ہے, بقرہ عید آتی ہے, بارشیں آئیں, طوفان آئے, مشکلات آئیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیجئے, آپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے خریدنا چھوڑ دیجئے, آپ یہ سارے کام کرنا چھوڑ دیجئے, سب کیجئے, مگر تھوڑا سا اپنے ان لوگوں کا بھی خیال کیجئے جو لاپتہ ہوئے ہیں, جو اسیر ہیں, جو پریشان ہیں. کیا آپ میں سے کسی نے کبھی سوچا ہے کہ کراچی پریس کلب پہ بیٹھی ہوئی ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, ہم ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم ان کو ایک وقت کھانا لے جا کے پکا کے کھلا دیں؟ وہ ویسے ہی دکھوں کے مارے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس بارش میں, اس طوفان میں, اس گرمی میں, اس سردی میں, کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. اب جا کے ان سے 2 بول ہمدردی کے نہیں بول سکتے؟ یہاں پہ میں اپنی مہاجر بہنوں سے, جو اردو بولنے والی سندھی بہنیں ہیں میری, میں ان ماؤں سے, ان بہنوں سے بھی بات کروں گی. میں ان سے بھی کہوں گی آپ کے بیٹے لاپتہ ہیں, آپ کے بھائی لاپتہ ہیں, آپ کے شوہر لاپتہ ہیں, آپ کے باپ لاپتہ ہیں. آپ کیسے گھر میں بیٹھ کے عید, بقرہ عید اور خوشیاں مناتی ہیں؟ آپ سے کھانا کیسے کھایا جاتا ہے؟ آپ کا دل کیسے گوارا کرتا ہے؟ آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ سڑک پہ نکل کے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائیں. کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ جا کے پاکستان کو, فوج کو یا کسی کو گالی دیں. کراچی پریس کلب پہ آئیں, خدا کے لیے میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے. کراچی پریس کلب پہ آئیں جہاں ہماری سندھی بولنے والی سندھی بہنیں, ہماری بلوچ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں آ کے صرف اتنا مطالبہ کیجئے کہ ہمارے لاپتہ پیاروں کو بازیاب کروایا جائے. انہی نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. آپ کے لیے کوئی نہیں آئے گا, آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا, کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. سندھو دیش ضروری ہے. اگر عزت سے جینا ہے, عزت سے جینا چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں کہ اپنی بہن بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے نہ ہوتے, ان کو ان کی روزی ہوتے نہ دیکھیں, شرم اگر ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو گھروں سے نکلیں, الطاف بھائی کا ساتھ دیں. الطاف بھائی کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. الطاف بھائی اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں, سندھو دیش کے لیے کر رہے ہیں, سندھ کی آزادی کے لیے کر رہے ہیں. سندھ کے اور بلوچستان کے جزائر بیچ دیے گئے. یقین مانیں وہ بری لگے گی آپ لوگوں کو یہ بات, شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے, لیکن سندھ کی خواتین کے اعداد و شمار چائنا کو دیے جا چکے ہیں کہ 5 سال سے 10 سال کی اتنی بچیاں ہیں, 10 سال سے 15 سال کی عمر کی اتنی بچیاں ہیں,
15 سے 25 سال کی عمر کی اتنی بچیاں ہیں. ساتھیوں صورتحال بہت 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 سنگین ہے. سندھو دیش ضروری ہے. ہمیں گھر سے نکلنا ہے. میں کسی کو نہیں کہتی کہ آپ گھر سے نکلیں اور جا کے خودکشی کر لیں. بہت سوچ کے سمجھ کے اپنی سیفٹی کا خیال رکھتے ہوئے باہر نکلیں. میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ نوجوان جا کے کراچی پریس کلب پہ بیٹھ جائیں. میں آپ سب سے کہہ رہی ہوں کہ جو خواتین ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بزرگ ہیں، آپ لوگ گھر سے نکلیں، کراچی پریس کلب پہ جائیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایک بھی ہمارا بھائی یا بہن کسی مشکل میں آئے. الطاف بھائی کو کیوں وقت لگ رہا ہے؟ ساتھ ہی مجھے میسج کرتے ہیں کہ باجی آپ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ وقت بہت قریب ہے، بہت جلد بہت جلد بہت جلد. کب تک ہم یہی سنتے رہیں گے؟ ہم سانس نہیں لے پا رہے ہیں.